ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت آپ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی، میں بے اولاد ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مجھے دریافت کر کے بتائیے کہ کیا میرے نصیب میں اولاد ہے بھی یا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ یہ کہنے کے بعد آپ چل دیتے ہیں، کوہ طور پر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، کیا اس عورت کے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، اس عورت کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ یہ صبر کرے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ جواب لے کر اسی عورت کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم صبر کرو۔ وہ عورت یہ سنتی ہے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام اسے سہارا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم صبر کرو، صبر سے کام لو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چل دیتے ہیں۔ وہ عورت گھر جاتی ہے۔ 2-3 دن بعد اس کے گھر کے پاس سے ایک فقیر کا گزر ہوتا ہے جو کہ صدائیں لگا رہا ہوتا ہے کہ اسے کوئی روٹی کھلا دے۔ وہ عورت باہر نکلتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ایک فقیر ہے، اس کے پاس جاتی ہے تو وہ فقیر کہتا ہے کہ اے بیٹی، تم مجھے جتنی روٹیاں کھلاؤ گی میں اللہ سے دعا کروں گا وہ تمہیں اتنے بیٹے یا بیٹیاں نوازے گا۔ وہ عورت اسے 4 روٹیاں پکا کر دیتی ہے۔ وہ فقیر روٹی کھاتا ہے اور دعا دے کر چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس عورت کے ہاں 4 بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ عورت ان 4 بیٹوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹوں سے نوازا ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ میرے نصیب میں اولاد ہے ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام بہت ہی حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے مجھے کہا تھا کہ اس عورت کے نصیب میں اولاد ہے ہی نہیں اور اسے اولاد کیسے عطا فرما دی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، پہلے تو آپ یہ پلیٹ لو اور ایک چھری لو اور اس میں مجھے انسانی گوشت لا کر دو، پھر میں آپ کے سوالوں کا جواب بھی دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام پلیٹ اور چھری لے کر نکل جاتے ہیں، بستی میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ تمام کے بستی والے حیران ہوتے ہیں کہ جو خود انسان بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، اسے انسانی گوشت کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بھی گوشت نہیں دیتا، وہ سب کے سب گوشت دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام وہاں سے مایوس ہو کر جا رہے ہوتے ہیں تو وہیں اسی فقیر کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا ہے۔ وہ فقیر آپ کا بجھا ہوا چہرہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے موسیٰ، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت منگوایا تھا مگر کوئی بھی دینے کو تیار نہیں ہے، کیا تم مجھے دو گے؟ فقیر کہنے لگا کہ ضرور۔ وہ اپنا ہاتھ آگے کر دیتا ہے اور ہاتھ سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جانے لگتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام جانے لگتے ہیں تو وہ فقیر پیچھے سے آپ کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ اے موسیٰ، آپ نے تو بس میرے بازو کا گوشت لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کون سے حصے کا، کس بدن کے حصے کا گوشت مانگا ہے۔ وہ اپنے ہر حصے سے گوشت کاٹ کر اس پلیٹ میں رکھ دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام گوشت لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ کے سامنے گوشت حاضر کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، آپ بھی تو انسان ہو، گوشت آپ کے ساتھ بھی تو تھا، یہی آپ کے سوال کا جواب ہے۔ وہ فقیر جس نے میرے نام کے لیے، میرے حکم کے مطابق، میرے حکم کو ماننے کے لیے اپنی تکلیف کی پرواہ نہیں کی، اس نے میرے حکم کے سامنے اپنی تکلیف کو نہیں دیکھا، اپنے جسم کو نہیں دیکھا، تو تم ہی بتاؤ
کہ میں ایسے بندے کی دعا کیسے رد کر سکتا ہوں۔ میرے اسی پیارے بندے نے اس عورت کے حق میں دعا کی تھی کہ اے اللہ اسے 4 بیٹوں سے نواز دے، تو میں اس کی دعا کیسے نہ سنتا، کیسے رد کرتا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔